الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا یہ 3 روزہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کر کے اور تمام شہدائے ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں مجالس مخصوص ہیں معصوم کونین سلام اللہ علیہ سے، تو تینوں مجالس جیسے ابھی جہاں پڑھی ہیں وہاں بھی یہی رہا کہ تینوں دن شہزادی ہی کا ذکر یعنی مرکز اور محور وہی قرار پائے گا، فضائل میں بھی اور مصائب میں بھی۔ یقیناً اور ہستیوں کا بھی ذکر ہوگا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ جس ہستی سے منسوب ہیں مجلسیں اس کا ذکر اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ آپ کے کانوں تک آپ کی سماعتوں تک پہنچتا رہے۔ ظاہر حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن جتنا ہو سکتا ہے 3 دن وہاں کیا ہے ذکر وہ الگ مضمون تھا، یہاں اب یہ اعلان کر دیں گے الگ حجت بالغہ۔ حجت کسے کہتے ہیں، حجت بالغہ کیا ہے، یہ عنوان رہے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے حجت بالغہ کے عنوان پر آپ سے 3 دن گفتگو کر لیں، ہم جیسا طالب علم کوشش ہی کر سکتا ہے۔ بس 3 دن یہی محور رہے گا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حجت بالغہ تو میں نے آپ کو عنوان قرار دے دیا، اس میں اندر جو مطلب چھپا ہوا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام دنیا کو بتانا ہے، پہنچانا ہے کہ فاطمہ کون ہے، کون ہے دختر رسول۔ دیکھیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بھی چند مخصوص واقعات تک محدود رہتی ہے بات، بہت معذرت کے ساتھ بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آج جس چیز کے ہم عادی ہو چکے ہیں وہ محدود واقعات محدود چیزوں تک رہتا ہے۔ تحلیل و تجزیہ کا مزاج ختم ہو گیا، تحقیق کا مزاج ختم ہو گیا کہ واقعات کی تحلیل و تجزیہ کیسے کیا جائے اور آج کے زمانے پہ اس کی تطبیق اور اس کے مصداق کو تلاش کیا جائے۔ آج اس کی ضرورت ہے نا، اس زمانے میں ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ان ہستیوں کا یہ جو ایام فاطمہ کے نام سے ماشاءاللہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ورنہ یہاں تو تھا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بچپن میں کہا کوئی ایک مجلس کہیں ہو گئی 3 جمادی ثانی کو، کوئی 13 جمادی الاول، اس کے بعد غائب ہوتا تھا معاملہ۔ اب ماشاءاللہ یہ ہوا کہ الحمدللہ کہ تاریخ میں لوگوں کو اگر نہیں ملتا کوئی پڑھنے والا تو اس سے آگے پیچھے بھی 3 روزہ 5 روزہ ایک پورے پاکستان میں ایام فاطمہ کے عنوان سے۔ تو پھر ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب لوگ اسی نام پر آ رہے ہیں تو اسی ہستی کا جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ بھی دعا کریں مجھے حقیر فقیر کے لیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کچھ مطلب آپ تک پہنچا سکوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سورہ انعام 149ویں آیت۔ اور جو بیچارے انگلش میڈیم کے بچے میں ان کو بیچارہ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے جو دور ہو جائے وہ بیچارہ ہی ہوتا ہے، تو جو بیچارے اردو نہیں جانتے ان کے لیے 149 فخر یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے انسان کو۔ سیکھے زبان، یا منع نہیں کر رہا ہوں، 50 زبانیں سیکھیں۔ ابھی ظاہر ہے آج کل تو زمانے کی ضرورت ہے، اگر نہیں پڑھے گا انگلش تو کیا آگے جائے گا؟ مولوی خامہ خامہ کیوں منع کرے بچوں کو کہ بھائی انگلش نہ پڑھنا؟ وہ انگلش نہیں پڑھے گا تو بیچارہ آگے کہاں سے جائے گا؟ آگے سب کچھ انگلش میں ہی ہے۔ لیکن انگلش پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ اپنی زبان سے تو رشتہ نہ توڑے نا کہ اردو کی گنتی نہیں، آپ بڑے فخر سے سوچا تھا اچھا 43 یہ کیا ہوتا ہے؟
تو یہ فخر کی بات نہیں ہے. وہ بیچارہ فخر سب سے کہتا ہے کہ مجھے تو اردو آتی نہیں, اردو کی گنتی. یہ تو ذلت کی بات ہے کہ تمہیں اپنی مادری زبان کی اردو نہ آتی ہو, اس کی گنتی نہ آتی ہو. یہ کوئی فخر کی بات نہیں. فخر سے کہنا اچھا یہ لفظ تو ہم نے سنا نہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہم انگلش میڈیم کے ہیں. تو یہ فخر کی بات نہیں ہوتی. یہ تو انتہائی پستی کی بات ہے کہ زبانیں جتنی سیکھنا ہے سیکھو, پڑھتے جاؤ, لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا 149ویں آیت سورہ انعام کی, ارشاد رب العزت وَقُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ حجت بالغہ تو اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب حجت بالغہ اللہ کے لیے ہے؟ کہ یعنی یہ کچھ بھی کہہ لیں, سب سے بڑی دلیل اللہ کے پاس ہے. یعنی ہر دلیل اور ہر برہان کو کاٹنے والی دلیل اللہ کی دلیل ہے. یہ بظاہر مشرکین کو جواب دیا گیا جو بات کرتے 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 یہاں تک آ جاتے تھے, کوئی دلیل نہیں مانتے تھے, کہتے تھے بھائی بس اللہ کی مرضی, اللہ جسے چاہتا ہے. جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے ہدایت نہ دے. تو اس کا جواب دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی نہیں دی نا, نہیں دی ہدایت سب کو. کیوں نہیں دی؟ ہدایت بھی نہیں دی, گمراہ بھی نہیں کیا. اگر یہ مشیت پر تم الزام ڈالو گے کہ بھئی اللہ کی مشیت ہے, جسے چاہے گا ہدایت دے گا, جسے چاہے گا گمراہی میں رکھے گا, تو بھئی جزا اور سزا کا تصور کہاں گیا؟ پھر جنت اور دوزخ کیوں؟ بھئی اللہ نے چاہا کہ وہ برا کرے, اس نے برا کیا تو سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے چاہا نا, اس نے تھوڑی چاہا, وہ تو مجبور ہے. اللہ نے چاہا اس نے قتل کر دیا, اللہ نے چاہا اس نے ڈاکہ مار دیا, اللہ نے چاہا اس نے چوری کی, اللہ نے چاہا بدمعاش بن گیا, اللہ نے چاہا لٹیرا بن گیا, اللہ نے چاہا یہاں کا حاکم بننے کا گناہ کر بیٹھا. اس ملک کا تو اس کا کیا قصور؟ بھائی اللہ چاہتا تھا. تو کیا یہ اس جبر کے عقیدے کی رد کر رہی ہے یہ آیت؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر جبر ہوتا, وہ جو تم اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہو کہ اللہ کی مرضی یہی تھی, بے شک اللہ کی مرضی تھی, اس کا بھی مطلب آج بتا دیں گے آپ کو کہ اللہ کی مرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مرضی الگ ہے, مشیت الگ ہے. مرضی الگ ہے, ابھی تفصیل بتا دیں گے. مرضی الگ ہے, مشیت الگ ہے. مرضی اللہ کے رضا کا نام ہے, جس سے راضی ہو جائے اس کو اپنی مرضیاں دیا کرتا ہے. ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے, اطمینان رکھیے, ابھی تو اسے مقدمہ بنا رہے ہیں. اور مشیت اللہ کے ارادے کا نام ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے, اللہ قادر ہے ہر شے پر, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کرے. آیات کا بھی سہارا لیتے ہیں, یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ بھی تو آیت ہے نا قرآن کی, توجہ رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تینوں مجلسیں پہلی مجلس سے مربوط رہیں گی. جس نے یہ مس کر دیا پھر وہ سوال نہ کرے بعد میں, کیونکہ ممکن ہے بہت سارے جواب آج ہی کی مجلس میں نکل جائیں اور بعد میں مجھ سے سوال کرے. تو اب یہاں مشیت کیا ہے؟ مشیت اللہ کے ارادے کا نام ہے. اللہ کے ارادے کو کہا جاتا ہے مشیت. جب ارادہ کر لے گا تو ہو جائے گا. اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا, وہ ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پہ جبر ہے. اگر تم پہ جبر ہے تو پھر انبیاء کیوں بھیجے؟ اگر تم پہ جبر ہے تو رسول کیوں بھیجے؟ اگر تم پہ جبر ہے تو امام کیوں بھیجے؟ کتابیں کیوں بھیجی؟ آسمانی صحیفے کیوں بھیجے؟ قرآن کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا کہ اپنی مرضی, تم ذمہ دار ہو, جبھی تو جزا اور سزا ہے. ورنہ جبر ہوتا تو اچھے کام کی جزا کیسی؟ بھئی اللہ نے چاہا تم نے اچھا کام کر دیا, تمہاری اپنی کیا خوبی ہے؟ بھئی یہ جبر تو حیوانوں کے ساتھ ہے نا, جبر تو حیوانوں کے ساتھ ہے کہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اسی لیے اس کے ساتھ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے حیوان کے ساتھ. کیوں کہ اگر کوئی سانپ ہے تو بھئی اللہ نے اس کو سانپ بنایا, وہ کیا کرے, اس کا کام ہی ڈسنا ہے. سانپ سے اچھائی کی امید کیوں؟ بھئی پیدا اس لیے ہوا ہے. بچھو ڈنک مار رہا ہے تو بھئی پیدا اسی لیے ہوا ہے نا بچھو, اس کا کام ہی ہے, یہ اللہ نے ایسے ہی بنایا. وہاں جبر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کوئی جانور وفادار ہے تو ہمیشہ وفاداری رہے گا, دغا بازی تھوڑی کرے گا. بھئی اس کو بنایا اسی لیے ہے. کوئی بھی حیوان ہو, گھوڑا ہو, دوسرے حیوان ہو, جو سے بھی ہو, جس لومڑی چالاک ہے تو چالاک ہی رہے گی, بے وقوف نہیں بن سکتی.
گیدڑ بزدل ہے تو بزدل ہی رہے گا، شیر بہادر ہے تو بہادر ہی رہے گا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اب یہ جس نے بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات، اب دیکھیے انسان کیا ہے، کیوں میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا، جبر کے ذریعے سب کوئی تمہیں گمراہ ہوتے نہیں تو پھر تمہیں خلق کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا خلق میں؟ نہیں، تمہیں اختیار دے کر بھیجا ہے۔ کیا اختیار دے کر بھیجا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ بتا دیا، ہدایت بھی کر دی راستے کی طرف۔ اب الزام مشیت پہ نہ ڈالنا، اب یہ تمہارا اپنا اختیار ہوگا کہ کفر کرنے والے بنو یا شکر کرنے والے بنو۔ اور پھر ایک جگہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اب دوسری جگہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا تمہاری فطرت میں۔ جانوروں کو کیا الہام کیا؟ انہیں بھی الہام ہوا، شہد کی مکھی کو الہام ہوا ایسے رس چوسنا، ایسے چھتا بنانا، ایسے رہنا ہے۔ مکڑی کو الہام ہوا ایسے جالا بنانا ہے نا۔ حیوانوں کو بھی الہام ہوا، لیکن جب انسان کو الہام کی بات آئی تو کیا بات آئی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزوں کا الہام کیا ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، یعنی تمہاری فطرت میں وہ امتیاز، وہ شناخت کی قوت دے دی کہ تم اچھے اور برے میں تمیز کر سکو۔ یہ تمہیں دی خوبی، ان کو ایک ایک جس صفت میں پیدا کیا ویسے ہی ہیں، مگر تمہیں یہ دی صلاحیت کہ اچھائی اور برائی کو پہچان کے اختیار کرو تاکہ سزا کے بھی حقدار بنو اور جزا کے بھی سزاوار بنو۔ یعنی جزا بھی تمہیں ملے کیونکہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو نا، تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لہٰذا ایک انسان، اب آپ دیکھیے، پہلے آپ کی صفات بتا دوں، یہ اس آیت کا جو میں نے انتخاب کیا ہے، اب وہ اس دلیل کے بعد جب آیت پڑھوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہے، سب دلیلوں برہانوں سے بڑی دلیل ہے جو اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے، حجت بالغہ اسی کے پاس ہے۔ وہ حجت بالغہ کی ادنا سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک انسان اور مخلوقات کتنی ہیں دیگر آپ شمار کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ عالمین میں جو مخلوقات ہیں معلوم ہے، چند کے سوا کچھ بھی نہیں، لکھنے بیٹھیں گے 100 200 400 500 1000 2000 5000، اس سے زیادہ کوئی نام گن سکے گا؟ ارے 10,000 لکھ لے، سمندری مخلوقات نکال لے، آسمان کی مخلوقات، پرند چرند درند ملا کے کتنے لکھ لے گا؟ 1000 2000 5000 10,000، اس سے اوپر تو کہانی نہیں جائے گی۔ کتنی مخلوقات ہیں، لاکھوں مخلوقات سمندر کے اندر، لاکھوں مخلوقات فضا میں، اور دوسرے عالمین جو ان میں کیا کچھ ہے کچھ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ زمین کے حیوانوں کو نہیں گن سکتا، زمین کے اندر الگ حیوان، زمین کے اوپر الگ حیوان، خشکی کے الگ، سمندر کے الگ۔ اچھا اب آپ دیکھیے انسان کیا ہے، پھر ملائکہ، پھر جنات ہے کہ نہیں ہے، یہ سب مخلوقات ہیں نا، چاند سورج ستارے سب ہیں۔ اب آئیے انسان کیا ہے، اب آئیے انسان کیا ہے؟ ایک انسان کیا کہتے ہیں آپ انسان کو؟ کبھی کہتے ہیں بھائی بڑا شیر ہے بھائی، یہ تو ارے بھائی بڑا شیر ہے نا، رے بھائی بڑا بہادر ہے، یعنی کیا مطلب؟ جانور تھوڑی ہے، وہ صفت اس شیر کی ہے، اس میں بہادری، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا بالکل شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح میدان میں جاتا ہے۔ بھائی کسی ماں نے شیر کو پیدا کیا ہے، وہ شیر تو نہیں انسان پیدا کیا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ اس انسان میں شیر کی صفت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت ہی ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے آدمی دیکھ لیا جس کا جسہ جو ہے بہت بڑا ہو، کہتے ہیں کہ اور بڑے جسے والا آدمی دیکھ لیا آپ نے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھائی ہاتھی نہیں لگتا کہ مذاق میں کہتے ہیں ہاتھی چلا آ رہا ہے۔ کوئی لمبا آدمی دیکھا کہ بھائی اونٹ کی طرح بالکل دیکھو اس کا قد کیسے نکل رہا ہے، کوئی بزدل دیکھا یہ گیدڑ کی طرح بھاگ گیا میدان چھوڑ کے، اور کوئی آپ کے ساتھ چالاکی کر گیا لومڑی کی طرح چالاکے سے بچ کے رہنا ہے نا، سانپ کی طرح ڈستا ہے، ارے بچھو کی طرح ڈستا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ انسان کو بھائی اس کا عزم، اس کا حوصلہ پہاڑ کی طرح ہے، ہمالیہ کی طرح ہے، ارے بھائی یہ سمندر کی طرح گہرا ہے،
ہے نا، اور یہ شجر سایہ دار ہے، یہ بزرگ ہمارا شجر سایہ دار، یعنی اور پھر کہتے ہیں کوئی بھائی یہ تو بالکل فرشتہ ہے، کہتے نہیں کہتے، حالانکہ آدمی ہے نا، کہتے بڑا فرشتہ، اور کسی کو ایسے کام کرتے دیکھا جنات کا، جنات ہے بھائی تو جنہیں آدمی تھوڑی ہے، جن کی طرح کام کر رہا ہے کہ نہیں ہے، اور کسی کو گدھا بھی کہہ دیتے، کہتے نہیں کہتے، اور ہر معنی میں کہہ دیتے ہیں سامان زیادہ اٹھا تو گدھے کی طرح کام کرتا ہے، یعنی عقل نہیں ہے، وہیں پہ رہتا ہے۔ اب آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات کہ جتنی بھی اچھی بری صفات ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں جو ایک ایک صفت الگ سورج کی طرح فیض پہنچا رہا ہے، انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھلا انسان جناب سورج کی طرح اس کا علم جو ہے وہ روشنی ہر طرف پھیلا رہا ہے، یہ چاند جیسا ہے بھائی، چاند کی طرح روشن ہے، چاند جیسا چہرہ ہے، یہ ستاروں کی طرح دمک رہے ہیں بچے، یہ ستاروں کی طرح، یہ پھولوں کی طرح مہکتے بچے ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ لاشعوری طور پہ انسان خود اعلان کر رہا ہے کہ تمام مخلوقات میں الگ الگ جو ایک ایک صفت ہے، اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی صفت اس ایک انسان میں نہ ہو۔ سمجھے میری بات کو کہ ایک ہی وقت میں یہ ساری صفات جمع نہیں، لیکن اسی انسان میں ہر صفت ہو سکتی ہے کہ نہیں، اور ہے کہ نہیں، ہے نا؟ کسی کو آپ کہتے ہیں ایسا ہے، کسی کو آپ کہتے ہیں ویسا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی لومڑی کی طرح چالاک ہے، یعنی بتا دیا نا کہ وہ سب الگ ہے، تو الگ ہے، تو چاہے تو فرشتہ بھی بن سکتا ہے، تو چاہے تو حیوان سے پست بھی بن سکتا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو تیری فطرت میں دلیلیں رکھی، کیا دلیلیں دے رہا ہے تو دین کے خلاف؟ اپنے اوپر غور کر لے تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے حجت بالغہ، یعنی تمام دلیلیں جو تمہاری ہیں اللہ کی ایک دلیل کے سامنے ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ حجت بالغہ یعنی ساری دلیلوں کو کاٹنے والی، آخر تک پہنچانے والی، خدا کے ثبوت کے لیے آخر تک پہنچانے والی دلیل اللہ کی دلیل ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا تو پھر جہنم اور دوزخ کا، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہی نہیں تھا پھر بھائی۔ اسی لیے حیوانوں کے لیے کوئی جنت جہنم کا قصہ ہے نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھائی وہ وہاں جبر ہے، اللہ نے خود ایسا بنایا ہے نا، تو جب بنایا تو سزا کائے کی دے گا؟ سزا تھوڑی دے گا سانپ کو جہنم میں ڈالے گا اور کسی اچھے جانور کو جنت میں ڈال دے گا، ایسا تو نہیں ہے اللہ کا قانون۔ ہاں آپ کو اختیار ضرور دیا کہ جس حیوان سے تمہیں ضرر پہنچے یا پہنچنے کا خطرہ بھی ہو مار دو، سانپ کے سر کچلنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ لیکن دیکھیے سانپ کا کام ہے ڈسنا، ہے نا، اس کو سزا نہیں ہے، لیکن اگر انسان میں سانپ کی صفت پیدا ہو جائے، اگر انسان کہتے نا سانپ کی طرح ڈستا ہے، ڈسنے والے کہ نہیں آستینوں میں سانپ پالنے کا محاورہ کس کے انسان کے لیے ہے نا، لیکن کیونکہ تجھے سانپ نہیں بنایا تھا، تو سانپ بن گیا تو اب تیرے لیے سزا ضرور ہے۔ تجھے بچھو نہیں بنایا تھا لیکن تو بچھو کی طرح ڈسنے لگے لوگوں کو تو تیرے لیے سزا ضرور ہے۔ ہاں اب اگر تو منزلیں طے کرتا ہوا چلا گیا اور فرشتوں کی صفات پیدا کر لی تو تو اس لیے فرشتوں سے افضل ہے کہ فرشتے نیکیوں پر مامور ہیں، وہ گناہ کی لذت کو جانتے ہی نہیں، وہ گناہ سے آشنا ہی نہیں، تو گناہ سے آشنا تھا، اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا کے ملکوتی صفات پیدا کی، تو اب بتائیے ملائکہ سے افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب افضل ہوا؟ یہ آیت کی تشریح کرنا مجھ پر لازم تھا نا کہ پہلے بات سمجھ میں آ جائے۔
کہ حجت بالغہ کا میں نے کیوں عنوان مضمون جو ہے اختیار کیا اور یہ عنوان رکھا ان 3 مجالس کے لیے حجت بالغہ، تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کے لیے حجت ساری، اور اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن نہیں، تمہارے اعمال کی بنا پہ ایسا نہیں کیا، جبر نہیں کیا، تم کو اختیار دیا نا، اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا، ہاں اختیار دیا کتنا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اختیار کلی نہیں، یہاں بھی جب چاہے گا اپنی مشیت، اپنے ارادے اور اپنی قدرت کا اظہار کر دے گا، یعنی جہاں تم اس حد پر پہنچو گے کہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے لگو کہ میں سب سے بڑی طاقت، میں سب سے بڑا پالنے والا، تو پھر یاد رکھنا کہ جب اس نعرے کی آواز آئے، کہیں سے بھی آئے، تو سمجھ لینا کہ اب کوئی موسیٰ آنے والا ہے۔ آئیے اب اصل مطلب کی طرف آپ کو لے کے چلیں، مقدمہ مکمل کیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، آگے بالکل جگہ خالی ہے، اچھا نہیں لگ رہا، یہ فرش اعضا آباد کر دیجئے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ بچے جو جوان پیچھے بیٹھتے ہیں ان پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، خدا کے بندوں، بچوں جوانوں کو تو آگے بیٹھنا چاہیے، ہراول دستہ آپ لوگ ہوتے ہو، آپ پیچھے بیٹھتے ہو، بزرگوں سے تو میں کہتے ہی نہیں، وہ جہاں بیٹھیں اطمینان سے ٹیک لگا کے مجھے کوئی شکایت نہیں ہوتی، ظاہر بزرگ ہیں جہاں ان کو سہولت ہے وہاں بیٹھیں، جوان اور بچے وہ پیچھے پیچھے تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے نکل کے، وہ خدا کے بندوں آگے بیٹھا کرو مجلس میں، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ آئیے اب یہ حجت بالغہ کی مصداق کہاں تلاش کریں ہم دنیا میں؟ وہ کون ہے حجت بالغہ، یا کون کون ہے حجت بالغہ، یا کتنی جگہ پر حجت بالغہ؟ کیونکہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو جب یہ قرآن کی آیت ہے تو دنیا میں کوئی تو مصداق ہے نا، کہیں تو مصداق ایک نہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہاں، کسے حجت؟ تو پہلے حجت کا لفظی معنی کر دیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حجت کسے کہتے ہیں۔ حجت کا مادہ ہے حج یا حج، دونوں مصدر ہیں، جس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ یہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، حجت اللہ بھی قرآن کی آیت میں آیا ہے، تو اس کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرے، تو حج کیا ہے؟ قصد یا ارادہ کرنا۔ اسی لیے لوگ جس راستے پر یا جس جادے پر بھی چلتے ہیں، جس راہ پر چلتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مہجہ، جو راستہ اپنے لیے اختیار کریں اسے کہتے ہیں مہجتن، لیکن تنوین ہٹا دیں تو مہجہ، ٹھیک ہے نا؟ مہجہ جیسے توبتن، تا ساکن کر دیں، تائے تانیس تو ہو جاتا ہے توبہ، تائے تانیس تو ہے نا بعد میں، اسی طرح مہجتن اور مہجہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو مہجہ مسیر کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سڑک کا مادی یعنی اس مٹیریل کا بنا ہوا راستہ ہو، پہاڑوں پہ بنا ہوا راستہ ہو، دریا میں بنا ہوا راستہ نہیں، جس مسیر پہ چل رہا ہے، یعنی فکری راستے کو بھی، یعنی جس فکری راہ پر چل رہا ہے اسے بھی مہجہ کہا جاتا ہے۔ اسے مہجۃ البیضاء، بہت بڑی کتاب ہے ہمارے یہاں، مشہور ترین کتاب ہے، اور بہت ساری کتابوں کے نام ایسی مہجہ پہ کہ بیضاء نورانی راستہ یا روشن راستہ یا سفید راستہ، یہ مہجہ کا معنی ہے، یعنی فکری راستے کے لیے بھی مہجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ارادے اور قصد کا نام ہے، اور اسی سے نکلا ہے حجت۔ حجت بھی کیونکہ دوسرے کی دلیل و برہان کو جواب دینے والا، کاٹنے والا اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، قصد کرتا ہے، اپنے مخالف کی دلیلوں کو قطع کرنے کا قصد کرتا ہے، لہذا اس کی دلیلیں اس کی کہلاتی ہیں، یہ برہانیں، یہ کہلاتا ہے حجت، یعنی وہ قصد، وہ ارادہ جس کے تحت دوسرے کی دلیل کو رد کیا جائے، اسے کہتے ہیں حجت، کہ بس اب میں نے حجت قائم کر دی۔ یعنی حجت قائم کرنے کا مطلب کہ اب مخالف کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ نے قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے لیے حجت بالغہ، یعنی وہ دلیل کہ جس کے سامنے تمہاری کوئی دلیل کام نہیں کرے گی۔ بس دنیا میں اس کے مصداق کہاں تلاش کریں؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آ گیا میں آپ کو منزل کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آ رہا ہوں، وہی نازل ہوا ہے نا۔ تو مصداق، تفسیر، یہ سب کہاں سے ملے گی؟ حجت بالغہ کا کوئی مصداق، کوئی تفصیل، کوئی موقع، کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ حجت
اب جیسے میں پہلے ایک روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحُجَّةُ حُجَّتَيْن، آپ فرماتے ہیں کہ حجت دو طرح کی ہے، اللہ کی حجت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، حجت الظاہرہ و حجت الباطنہ، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ فَأَمَّا الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَالْأَئِمَّةُ، حجت ظاہرہ انبیاء ہیں، رسول ہیں اور ائمہ طاہرین۔ وَأَمَّا الْحُجَّةُ الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، اور حجت باطنہ خود انسان کے اندر عقل ہے، عقل جو خود بتا دیتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ یہ امتیاز اچھائی اور برائی کرنے کی طاقت اور کسی کو تو نہیں دی نا اللہ نے، کسی حیوان کو تو نہیں دی، کسی کو نہیں دی سوچنے سمجھنے کی طاقت، جس کو جتنا دیا ہے بس اتنا ہی۔ لومڑی چالاک ہے تو چالاک ہی ہے بس اپنی حد تک، کبھی موٹر سائیکل نہیں بنا سکتی، بنا سکتی ہے، سائیکل ایجاد نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، انسان کے لیے ایسا نہیں ہے، اس کو عقل دی ہے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے، لیکن عقل بھی کافی نہیں ہوتی جناب۔ عقل کا کام ہے بتانا، سمجھانا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اب مجھے بتائیے چوری کرنے والے کو کیا نہیں معلوم کہ چوری کرنا برا کام ہے؟ معلوم ہے نا۔ ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں معلوم کہ ڈاکہ ڈالنا بری بات ہے؟ معلوم ہے نا۔ لیکن عقل کا کام ہے تمیز کرنا۔ فالعقول، اسی لیے تو سزا اور جزا کا ہے۔ عقل چیزوں میں تمیز تو دے دیتی ہے، لیکن عقل اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کو اچھا کام کرائے آپ سے اور برے کام سے روکے۔ عقل نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے، مگر عقل اس پر قادر نہیں کہ آپ سے وہ کام کرا بھی دے۔ عقل نے بتا دیا کہ یہ بری بات ہے، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لیکن عقل اس بات پہ قادر نہیں کہ روک دے۔ وہ جو قادر ہے وہ کیا چیز ہے؟ عقل تو حجت ہے نا، عقل نے تو بتا دیا، اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عقل حجت ہے، عقل خود بتائے گی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس کے بعد تم جزا اور سزا کے مستحق قرار پاؤ گے، کیونکہ تمہیں عقل دی ہے۔ اسی لیے پاگل کے پر کوئی حکم آتا ہے؟ نہیں آتا۔ مجنون پہ کوئی حکم ہے شریعت میں؟ نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ لہذا انسانوں میں بھی اگر کوئی پاگل ہے تو اس پہ کوئی حجت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اور حکم۔ کیوں؟ مجنون ہے۔ مثال بھی دے دی دنیا میں کہ تمہارے درمیان میں بھی اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو میں اس کو بھی کسی برائی کی بنا پہ سزا نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ۔ تو عقل کا کام ہے بتانا، عقل کا کام ہے بتانا۔ پس وہ تیسری چیز کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، مقدمہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے بغیر وہ بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتی جب تک یہ بات سمجھا نہ دوں۔ وہ آخری چیز کیا ہے کہ بھئی عقل کو بھی دیکھ لیا نا، عقل نے بتا تو دیا کہ یہ اچھا یہ برا، لیکن عقل قادر تو نہیں ہے۔ کتنے بڑے عقل مندے نہیں جانتے کہ ظلم کرنا کتنی بڑی بات ہے؟ جتنے بڑے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے، اسمگلر، قاتل بیٹھے ہیں، کیا یہ بے وقوف ہیں؟ بے وقوف ہوتے تو پوری قوموں پہ ڈاکے ڈال رہے ہوتے، یہ قتل و غارت گری مچی ہوتی، یہ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہوتے۔ دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ کی نہیں۔ عقل ہے نا، عقل جانتے نا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن اقتدار کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں سب کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بس وہ تیسری چیز کون سی ہے کہ جو عقل پر بھی غالب ہے، جو یہ اختیار رکھتی ہے کہ انسان سے کرائے یا نہ کرائے؟ چلیے بس 2 آیتیں پڑھیں گے، آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آیت بھی پوری نہیں، ایک آیت کا ایک حصہ 3 لفظ پڑھیں گے، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ تکراری ہو جائے گا ورنہ قصہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، والا سمعہم والا ابصارہم، سماعتوں پہ مہر لگائی، بصیرت پہ مہر لگائی، ہے نا؟ اور ان کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم،
ایسے ہی ہے نا، ہم نے ان کی سماعتوں میں بساط میں ہر چیز پہ مہر لگا دی. ان کے لیے بدترین دردناک عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. قرآن میں تعبیرات ہیں، یہاں عقل کا تو ذکر ہی نہیں ہے. کیا ہم نے ان کی عقلوں پہ مہر لگا دی؟ اگر عقلوں پہ مہر لگا دی تو وہی بات آگے کہ جب یہ سوچنے سمجھنے والے نہیں تو پھر سزا کائے کی؟ عقل کا ذکر نہیں ہے. اور پھر دوسرے کا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے یوں ہی تمہیں پیدا نہیں کیا، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی اور دل بھی دیا. دل دیا، عقل کا ذکر نہیں ہے، دل کا ذکر ہے. کیوں؟ ابو جہل کے عقل پہ پہرا تھوڑی تھا. اگر عقل کام نہ کر رہی ہوتی تو اسلام اور رسول اسلام کے خلاف اتنی بڑی بڑی سازشیں کیسے تیار کرتا؟ اور جتنے بھی ابو کر کے جتنے دشمن تھے، ابو لہبوں ابو جہلوں جتنے بھی تھے اسلام کے دشمن، عقلیں تو کام کر رہی تھی نا، لیکن ظلم کی اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اب یہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. کیوں؟ سزا دینا ہی دینا ہے. جب سزا دینا ہے، عقل کتنی کام کرتی رہے، ظالموں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. کیوں؟ کہ مشیت طے کر لیتی ہے کہ انہیں سزا دینی ہے. دلوں پہ مہر. اب آئیے آپ کو چھوٹا سا نتیجہ دے دوں. دلوں پہ مہر کی بات ہوئی، عقل پہ مہر کی بات نہیں ہوئی. کتنی ہی سازشیں ہمارے خلاف، مومنین کے خلاف، اسلام کے خلاف. جھوٹ کا بازار گرم ہے یا نہیں؟ جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو برگلایا اور بہکایا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ عقل ہے تو کر رہے ہیں نا. جان بوجھ کے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یعنی خود بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، بس آج تک وہی سلسلہ جاری ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. مشکل مرحلے سے نکل گیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ آیات پیش کر دی میں نے، اب آئیے روایات کی طرف. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ہے تو بہت ساری روایات، لیکن میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں تاکہ پھر وہاں تک پہنچا تو دوں کم از کم آج کی مجلس میں آپ کو، جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. پھر 2 دن میرے اور آپ کے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. لیکن یہ مقدمہ بنانا ضروری ہے. بنیادیں مضبوط تو عمارت مضبوط، بنیادیں کمزور تو عمارت ایسی دھڑام سے گر جائے گی. اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کل کی جو صورتحال ہے، جو مزاج ہمارے سننے والوں کا بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مزاج تھا نہیں. اپنے بزرگوں سے میں اکثر گلا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری کیسی تربیت کی. جب ہمیں ویسے ہی جنت میں جانا تھا تو کیوں اتنے ادب آداب سکھائے؟ ہم مجبور ہیں، میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ تہذیب آپ نے بنائی. 250-300 سال لگے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس عزاداری کی تہذیب بنانے میں. اس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر کی دنیا کی نہیں بات کر رہا. عزاداری تو شروع سے ہے، تہذیب کی بات کر رہا ہوں. ایک تہذیب، وہ تہذیب کہ جس میں نسلیں پروان چڑھتی تھیں، دوسرے بھی آ کے سیکھ کے جاتے تھے. آج اپنے بچوں سے ڈر لگتا ہے کہ بھیا یہ جو سن کے آ رہا ہے اللہ خیر کرے ابا کے منہ پہ ہی نہ کھڑا ہو جائے کہیں سنانے کے لیے. جنت میں تو ویسے ہی مجھے جانا ہے، چلو وہ مجلس کم اور معاذ اللہ کیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایسا لگتا ہے آستینے چڑھا کے کوئی پہلوان لڑائی وڑائی شروع کرنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں، کیا ہونے جا رہے ہیں. لیکن لوگوں کو مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہی لوگ سننا چاہتے ہیں. ہم کہتے کہ نہیں ہیں، ہم وہ سنانا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لوگ سننا چاہتے ہیں، نہیں سننا چاہتے، نہ سنے چلے جائیں، نہ پڑھوائیں، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی مرضی پر چلوں. بھائی لوگ یہ سننا چاہتے ہیں اس لیے سناتے ہو. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں، وہ سارے کام کرو گے تم. دین کا تماشا بنے، خاموش رہو. دین کے ساتھ مذاق کیا جائے، خاموش رہو. الٹی سیدھی جھوٹ بکواس سب کچھ کی جائے اور یہ کہنے دیا جائے کہ نہیں نہیں بھائی چھوڑو، نہیں بولنا. بھائی آخر ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو اگر ممبر پہ بیٹھنے والے کو سب کو ماننا ہے تو پھر
آخر تک جاؤ، مانو نا سب کو، مانو سب کو، جو جہاں جہاں جس ممبر پہ بیٹھا تو مانو نا، وہ بھی تو ممبر رسول ہے کہ نہیں ہے ممبر رسول؟ تو یہ تھوڑی دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ کون بیٹھا ہے، ورنہ تو لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو معصوم نے فرمایا ہے نا، چوتھے امام نے فرمایا لکڑی کا ٹکڑا ہے بھائی، لیکن ممبر اگر پالانوں کا بھی ہو تو ممبر ہے۔ کیوں؟ یہ تو دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مقام حجر اسماعیل پہ اس پتھر پہ کھڑا ہو جائے، ابراہیم ہو یا وارث ابراہیم، تو وہ ممبر ہے۔ صفا مروہ کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے تو وہ ممبر ہے۔ گھوڑے پر بیٹھ کے خطاب کرے تو وہ ممبر، ناقے پر بیٹھ کے خطاب کرے تو وہ ممبر ہے۔ یہ ممبر کی تعریف ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو وہ تہذیب تو لانی ہے نا، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے کسی طرح، وہ ماحول جو ہم سے کھو گیا یا ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اتنی محنت سے ہمارے بزرگوں نے عزاداری کی ایک تہذیب بنائی تھی، وہ سب پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہمیں تو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری نسل کا کیا ہوگا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ تو یہی سمجھیں کہ ہاں بھائی یہی چیز ہے، یہی بس دین ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس جنت میں تو ویسے ہی گئے، نعرہ مارو جنت میں جاؤ، نعرہ مارو جنت میں جاؤ، قصہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ نعرے تو میں بھی لگواتا ہوں اور لگاتا بھی ہوں، آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن نہیں، مذہب حقہ کے ساتھ کوئی مذاق کرے یہ تو برداشت کے قابل نہیں ہے نا۔ مذہب حقہ کو سوشل میڈیا پہ نہ معلوم جھوٹے منسوب کر دے، معصومین نے کچھ کہا بھی نہیں، معصومین کے نام سے آپ کون سا جا کے کتابیں دیکھ رہے ہیں کس نے کہا کہ نہیں کہا؟ صبح سے شام تک جھوٹ بکواس تاکہ عقائد کو متزلزل کیا جائے، عقائد کو خراب کیا جائے۔ آئیے، یہ تو جملہ معتزلہ تھا جو میں ضرور کہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاریان قرآن ایسے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پہ لعنت کرے گا۔ وہی ہے نا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، معصومین کو شہید کیا، انبیاء کو شہید کیا، کربلا میں اولاد رسول کو قتل کیا، وہ قاریان قرآن ہوا کریں، ہوتے ہیں تو ہوا کریں، تو ان پہ لعنت کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں مگر قرآن رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ اور بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں، قرآن ان کے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا مطلب نیچے نہیں اترا؟ یہ نیچے کیوں کہا، اوپر کیوں نہیں کہا کہ اوپر جاتے ہی نہیں؟ یعنی حلق سے نیچے اور اوپر میں کیا فرق ہے؟ اوپر ہے دماغ، دماغ میں چلا گیا، بے شک چلا گیا، یاد جو ہے نا، جب دماغ میں ہے تو یاد ہے نا، یاد ہے دماغ میں ہے، نیچے حلق سے نہیں اترا۔ کیا مطلب نیچے نہیں اترا؟ یعنی دل میں نہیں آیا، قرآن حلق سے نیچے اترا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دل میں آیا ہی نہیں، دماغ میں بے شک چلا جائے، یاد بھی کر لے گا، ترجمہ بھی کر لے گا، تشریح بھی کر لے گا، تفسیر بھی کر لے گا، آپ کو جس دھڑلے پہ جس راستے پہ ڈالنا ہے ادھر بھی ڈال دے گا، جدھر مجمع کو چاہے گا لے جائے گا، دل میں نہیں اترا۔ کیوں؟ عقل میں آنا اور ہے، دل میں آنا اور ہے۔ اگر دل میں قرآن اتر جائے تو پھر عقل جو کہے گی یہ دل عمل کروائے گا۔ جبھی تو کہتے ہیں کام کرتے ہیں، بھائی دل نہیں مان رہا، کسی کو کہتے ہیں بھائی دل یہ کہہ رہا تھا کر دیا، تو بس حاکم کون ہے؟ آپ سے جو کام کرواتا ہے اور جو نہیں کرواتا اس کا نام ہے دل۔ اور اپنے گھروں میں خود ہی دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے دل میں ہے کون۔ کمروں میں لگی ہوئی تصویریں اعلان کر دیتی ہیں کہ حلق سے اوپر بے شک ذکر چلا جائے، جو دل میں ہے وہ دیواروں پہ تصاویر بتا دیتی ہیں کہ دل میں کون ہے۔ بال کیسے بناؤں، کپڑے کیسے پہنوں، اتنا اشارہ کافی ہے نا، کافی ہے کہ نہیں؟ تو دل کی بات اسی لیے، دل میں جب کوئی چیز اتر جائے تو ساری دنیا بھی مل کر چاہے جو بھی دل میں اتر جائے، جس کے دل میں اتر جائے، غلط اترے صحیح اترے، اس کے لیے جان دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مجازی عشق کسی سے ہو جائے جان دے دے گا، ہوتا ہے نا ایسا؟ لیڈروں سے عشق ہو جائے، اب یہ لیڈروں تو کوئی لفظ نہیں ہے لیکن استعمال میں آ گیا، لیڈر انگلش کا لفظ ہے، رہنما اردو کا لفظ ہے،
رہنماؤں بنتا ہے، وہاں لیڈرز بنتا ہے. لیکن انہیں پڑھے لکھے ہمارے رہنماؤں نے لیڈروں کا لفظ ایجاد کر دیا نیا لغت میں. تو اب ہم بھی وہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے لیڈر اپنے آپ کو لیڈروں میں شامل کرتے ہیں. تو لیڈروں میں لیڈر دل میں اتر گئے، ان کے لیے مر جائے گا کہ بھئی یہ میرا لیڈر ہے، میں تو اس کے پیچھے مروں گا. اب یہ الگ بات کہ قیامت کے دن لیڈر خود الگ بھاگ رہا ہوگا، یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. ارے بھئی تیرے چکر میں تو میں مرا ہوں. انہوں نے کہا تیرے چکر میں مجھے اپنی پڑی ہے، تو میرے چکر میں کیوں مرا؟ تجھے دوسرے بھی تو تھے بتانے والے، ان کی کیوں نہیں سنی، میری سننے جا رہا تھا. تو یہ دل ہے نا، دل کہ اس میں جو اتر گیا اس کے پیچھے جان تک دے دے گا. لہذا اس لیے چوتھے امام نے فرمایا تھا دربار میں کہ تو جو کہتا ہے کہ میرے اتنے لاکھوں فالوور، تو سن، تمہاری حکومت ہے لوگوں کی گردنوں پر، ہماری حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر. تمہاری حکومت ہے گردنوں پہ، ہماری حکومت ہے دلوں میں. ادھر تمہاری تلوار ہٹی گردنوں سے، تمہاری حکومت بھی گئی. صدیاں گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، گھر جلواتے رہیں گے. ساری دنیا بھی مل کر ان کے دلوں سے ہماری حکومت نہیں ختم کر سکتی. کوئی تیار ہے ان مصیبتوں اور مصائب کے مقابلے میں علی اور اولاد علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا لے؟ تیار ہے آپ میں سے کوئی؟ نہیں نا. تو بھائی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اعزاز تو معصومین نے دے دیا، اللہ نے دے دیا، کہ ہمارے دلوں پہ مہر نہیں لگی ہوئی. بھائی مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتے. اب آئیے اس منزل کی طرف جہاں لے جانا چاہتا تھا. فرماتے ہیں معصوم، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا 7ویں امام کے حدیث. اب آئیے اور ایک بات اور بتا دوں کہ رسول سمیت کوئی معصوم ایسا نہیں جس نے فاطمہ زہرا کے فضائل نہ بیان کیے. میں ترتیب سے، میں آپ کو ترتیب سے لا رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مضمون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، ترتیب سے بتا رہا ہوں آپ کو. حجت میں بات ہو رہی ہے نا، آپ سنیے. اپنی جدہ طاہرہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور زندگی رہی کل جو میں روایت پیش کروں گا وہ آپ کو ایک تحفہ ہوگی میری طرف سے، ہدیہ ہوگی، کیونکہ اب وقت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کل شاید پوری مجلس اسی پہ ہو جائے گی. لیکن آج میں وہ تو باندھتا جاؤں نا کل کے لیے مقدمہ، اگر زندگی ہے، شرط زندگی ہے. تو اب آئیے کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ فرماتے کہ نحن حجت اللہ علیکم، ہم یعنی ائمہ کا گروہ، ہم امام تم سب انسانوں پر اللہ کی حجت ہے. نحن حجت اللہ علیکم، ہم سب ائمہ تم سب انسانوں پر اللہ کی حجت ہے. وفاطمۃ حجت علینا، اور فاطمہ ہم سب پر حجت. یہ بہت آسانی سے میں نے آپ کو جملہ دے دیا ہے. ابھی جب اس کی تشریح میں جاؤں گا پھر آپ کو علم ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. نحن حجت اللہ علیکم وفاطمۃ حجت علینا، ہم سب پر حجت ہے اللہ کی، اور فاطمہ ہم پر حجت. ہر امام نے، ہر معصوم نے قصیدے پڑھے. چلیے بابا سے شروع کرتے ہیں، یعنی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جلدی سے، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، مجھے بڑا گلہ رہتا ہے، جلدی سے گزر جاتا ہے. اور حالانکہ میں تو اتنے نعرے وارے بھی نہیں لگواتا، مگر پھر بھی مجھے شدت سے احساس ہونے لگتا ہے گھڑی تیز 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 چلتی جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. لیکن خیر کوئی 5-10 منٹ لے لے، زیادہ کوئی حرج تو نہیں ہے. نہیں، وہ پتہ ہے کیا ڈر، اور کوئی نہیں. ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر 5-10 منٹ پہلے ہی دن زیادہ لے لیے تو کل بھاگ جائیں گے آپ سب. ایسا تو نہیں کریں گے؟ چلیے صلوات بھیجیے بلند آواز سے.
شروع کریں، اور تمام جو 2-3 روایتیں پیش کروں گا حدیثیں وہ مشترکہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مکاتب فکر کے درمیان۔ اب دیکھیے جیسے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، صحیحہ میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، 6 کے 6 میں نہیں ملے گی، 2 میں مل جائے گی، اور ویسے بھی ہمارے برادران اہل سنت کبھی بھی اس حدیث کو رد نہیں کرتے۔ ایک یہ حدیث، دوسری فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث صحیح ترمذی سے، اسی پہ بات کر کے ختم، باقی 2 پہ تفصیلی بات زندگی رہی کل پرسوں کریں گے، اور ایک اور بھی تحفہ آپ کو دیں گے، لیکن آج جو بات کرنا چاہتے ہیں جس حدیث پر صحیح ترمذی کی ہے، اور جلد کا نام لوں، تیسرا لوں، چوتھا لوں، چھٹا لوں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں کہ پہلے تو یہ 3-4 جلدوں میں تھی، اب جب جتنی شرح لکھی جا رہی ہے نا تو اس حساب سے جلدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے صحیح بخاری شریف کی جلدیں جو تھیں وہ 20 بھی ہیں، اب 30 بھی ہیں، 28 بھی ہیں، ایک نے نہیں لکھی، جو شرح لکھ رہا ہے پھر وہ اپنے حساب سے لکھ رہا ہے۔ جس طرح صحیح ترمذی کی 3 جلدیں بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 15 بھی ہیں، اور مختلف چھاپ ہے، پاکستان میں الگ ترجمے کے ساتھ چھپ رہی ہیں، دنیا میں الگ۔ تو میں آپ کو باب بتا دیتا ہوں، باب فضائل اہل بیت صحیح ترمذی کا، یہ آخری حصے میں ہے، جتنی بھی جلدیں ہیں نا ان میں آخری حصے میں فہرست میں ملے گا۔ 3 جلدوں والی صحیح ترمذی ہے تو تیسری جلد ہوگی، 4 والی ہے تو چوتھی میں ہوگی، 6 ہوگی تو چھٹی میں۔ فضائل اہل بیت میں فضائل فاطمہ، یہ میں نے آپ کو اتنا حوالہ دے دیا، اور میں ذمہ دار ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس سے حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور اس میں فرماتے ہیں کہ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی تھی، کہاں؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب بھی، یعنی ایک بار کی بات نہیں، ایک بار کی بات نہیں، اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی تھی، جب بھی وارد ہوتی تھی خانہ رسول میں، قام الیہا رسول اللہ، جیسے ہی وہ آتی تھی اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پہ یعنی اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ یہ حدیث ہے، اور میرا کوئی بھی بھائی اس کو رد نہیں کرے گا، اور میں ویسے بھی مجلس سب کے لیے پڑھتا ہوں، جہاں تک میری آواز جاری، دل آزاری کرنا میرا شیوا ہے ہی نہیں، میرا مسلک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچایا جائے، ہر جگہ محبت کی بات کی جائے۔ آج کا دور، اس زمانے میں یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے کہ محبت کے 2 لفظ کسی سے بات کر لو، ورنہ اپنے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی، ایسے کیوں کریں؟ نہیں، بالکل آج وقت یہ اس کا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس فساد کے معاشرے میں رواداری کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، یہ خود اپنی جگہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کے برابر ہے۔ دوسروں کی تو مخالفت لو ہی لو، اپنوں کی بھی مخالفت اس چکر میں ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ۔ میں یہی کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام نے، اللہ نے، رسول نے اسی کام کا حکم دیا ہے کہ محبتیں بانٹو، نفرتیں نہیں بانٹو۔ تو اس لیے میں حدیث بھی وہاں سے پڑھ رہا ہوں اپنے بھائیوں کی طرف سے، جو میرے بھائیوں نے لکھی ہے، خود نقل کی ہے، اور کوئی اس کی تردید نہیں کرتا۔ اذا دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ اجلسها واجلسها فی مکانہ، جب بھی آپ کی صاحبزادی تشریف لاتی تھی، یعنی ایک بار نہیں، وہ بار بار ہوا پھر، تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے مقام پہ یعنی اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ آئیے، یہ حدیث سب نے مانا ہے، کسی سے بھی سنیں کہیں گے ہاں بھیا رسول نے فرمایا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے علماء اہل سنت، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ باقاعدہ اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں بیان کرتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، بڑے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے جو آگے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں سنت معصومین بن جاتا ہے، سنت رسول کامن ہے سب جگہ۔ سنت رسول کسے کہتے ہیں بھائی؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، ان 3 چیزوں کو کہتے ہیں سنت رسول، یعنی جو رسول نے فرمایا، جو رسول نے کر کے بتایا، اور جو کسی نے کیا رسول کے سامنے، رسول نے تائید کر دی، چاہے خاموش تائید۔ تو قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ تقریر رسول یعنی رسول کے سامنے کسی نے کوئی عمل انجام دیا اور آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ کہلاتی ہے سنت رسول، اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، سنت رسول میں یہ بھی شرط نہیں کہ کتنی بار انجام دیا، حتیٰ کہ کوئی فعل اگر ایک بار بھی انجام دیا ہے تو وہ سنت رسول ہے۔ نیند وین تو نہیں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ آخری مرحلے میں اللہ دیکھیے آخری مراحل میں
سنت رسول، ایک بار بھی فعل انجام دیا۔ شب برات کے لیے یہی ہے نا کہ جو جاتے ہیں، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ہمارے برادران تو بہت ہی زیادہ جاتے ہیں، شب برات میں کہہ لیجئے، شب برات میں کہہ لیجئے، قبرستانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی کیوں؟ سنت رسول ہے، حضور جنت البقیع گئے۔ اور دوسرے جو نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ صاحب بس 2 ہی بار تو گئے، بھئی 2 بار گئے، سنت تو ہے نا، ہاں بھی گئے، بھئی گئے جانا ہے، تو اس کہتے ہیں سنت رسول۔ اب مجھے بتائیے کہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ فاطمہ وہ بیٹی ہے کہ جب تشریف لاتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور 1 سے زیادہ بار یہ فعل انجام دیا۔ کوئی نادر نایاب کوئی حدیث، کوئی موضوع، کوئی ضعیف کوئی حدیث کوئی بتا دے کہ رسول کا یہ فعل سنت قرار پایا ہو۔ بھائی رسول انجام دے رہے ہیں نا، تو پھر سنت کیوں نہیں بنا؟ جب رسول نے ایک فعل انجام دیا کہ دیکھیں نا بھائی، میں نے سنت کی تعریف بتا دی نا آپ کو، یہ سنت کی تعریف ہے۔ تو جب یہ سنت کی تعریف ہے تو جب نقل بھی کر رہے ہیں بار بار کہ جب رسول آتے تھے، جب بیٹی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، تو بھائی سنت بن جانی چاہیے نا کہ جب بیٹی آئے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ ارے بیٹی کا کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ ہو، رسول کے زمانے میں بھی کتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہو بیٹیوں کا، لیکن کبھی باپ ان کے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ نسبت کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں بڑے بڑے مقام اس زمانے میں عطا ہوئے، لیکن کہیں بھی نہیں ملے گا کہ وہ اپنے گھر جاتی ہو اور ان کے بابا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ سنت رسول ہے۔ ارے چھوڑیے، میں کہیں بھی اشارہ نہیں کر رہا، مولائے عارفان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب، مجھے بتا دیجئے کہ وہ بیٹی جس کا نام ہی زینب ہے، اپنے بابا کی زینت ہے، تمام تر بلندیوں کے، فضائل کی بلندیوں کے باوجود ثانیہ زہرا کی جتنی بھی فضیلتیں ہوں، کوئی ایک ضعیف روایت لا کے بتا دے کہ ثانیہ زہرا تشریف لائی اور علی کھڑے ہو گئے ہو۔ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ حسین کا ملے گا کہ زینب آتی تھی، تشریف لاتی تھی، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، سید الشہداء کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، برابری کا رشتہ ہے۔ اور جانتے ہیں حسین کہ کربلا میں میرے بات، میرے ہدف کو لے کر آگے بڑھنے والی ہے، لیکن کبھی بابا تو کھڑے نہیں ہوئے، کبھی علی تو کھڑے نہیں ہوئے۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کے مزاجوں پہ گرا تو گزرے گا میرا جملہ، لیکن سن لیجئے کہ بیٹی کے لیے تو کھڑے ہوتے تھے۔ آپ بھی کہیں سے ڈھونڈ کر بتا دیجئے کہ مولا کائنات جیسے بعد از خدا بزرگ کون ہے؟ محمد کے بعد کون ہے؟ علی سید الاولیاء۔ یہ تو خود فاطمہ زہرا نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں اس کی شریک حیات، یا میرا وہ شریک حیات ہے جو تمام اولیاء کا سردار ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بتا دیجئے کہ علی آئے ہو اور اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہو، یہ حقیقت ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کے مرتبے کو گھٹا یا بڑھا رہا ہوں، نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حجت کیوں ہے، یہ کیوں حجت ہے؟ بس ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ باپ کی بیٹی کی تعظیم ہے، بیٹی اور باپ کے رشتے کی تعظیم ہے، پھر تو سنت ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے، لہذا قیامت تک ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم واجب نہیں تو کہیں سے مستحب لے آؤ، مستحب لے آؤ کہ مستحب ہے جب بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ہے کہیں کسی فقہ میں نہیں، جتنی بھی فقہ عالم اسلام میں رائج ہیں، بلکہ کسی مذہب میں نہیں جتنے مذہب رائج ہیں کہ بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے۔ اگر باپ اور بیٹی کی تعظیم کا رشتہ ہے پھر تو سنت ہونا چاہیے، کیونکہ سنت رسول ہے کہ بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ بس جب یہ فعل سنت قرار نہیں پایا نا، سنت رسول قرار نہیں پایا، تو اس کا مطلب اس وقت بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ تعظیم بیٹی کے رشتے کی حیثیت سے نہیں ہے، یہ تعظیم وہ مقام فاطمہ کی حیثیت سے ہے کہ یہ ام ابیہا ہے، یہ اصل ہے
جملہ کہ اسلام آگے نہیں بڑھے گا تشنع تشریح ہے، جو کل انشاءاللہ زندگی رہی تو نوبت پہنچے گی، اس کی تشریح کریں گے۔ سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میں نے جملہ کہا ہے، لیکن آج یہیں تک یہ مقدمہ مکمل ہو گیا۔ آج مشکل منزل تھی نا، میں آپ کو یہاں تک لے آیا کہ سب پر حجت ہے ائمہ طاہرین، فاطمہ ان پر حجت ہے، اور رسول احترام کر کے بتا رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ خدا نہ کرے کیا یہ سمجھا جائے کہ مقام فاطمہ مقام رسول سے بلند ہے، یا مقام فاطمہ مقام علی سے بلند ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ نے جتنے بھی انوار مقدسہ خلق کیے تو کوئی مقصد ہے نا، ہر ایک کا الگ الگ۔ اگر سارا معاملہ کربلا میں طے ہو گیا، جنت دوزخ بھی کربلا میں بٹ گئی کہ بس اب آپ یہ کریں گے تو جنت میں جائیں، باقی نہیں جائیں گے، تو پھر آگے 9 اماموں کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ وہ جو بڑی بڑی عقل بندی کی باتیں کرتے ہیں، میں تو سیدھا سا طالب علم ہوں، تو ان عقل بندوں سے یہ سوال تو کر لیا کرو، کم سے کم اکیلے میں۔ مجلس کو درم برم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر چیز کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس تقدس کو برقرار پیار سے تو سوال کر سکتے ہیں بزرگ کہ میرے بھائی یہ بتا دے کہ جب سب کچھ ہو گیا تو باقی 9 امام کیوں آئے؟ ضرورت کیا تھی؟ معاذ اللہ اللہ ایک عبث کام کرے گا؟ معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ عبث کام؟ نہیں، اس کا مطلب ہر زمانے میں امام کی ضرورت ہے نا، ضرورت ہے تو امام آ رہا ہے، چوتھے امام کی ضرورت ہے تو آئے ہیں نا، 5ویں کی ضرورت ہے، اور 12ویں کی ضرورت ہے نا، جبھی تو موجود ہے اب تک۔ بھائی پردے غیب میں صحیح ہے نا، آئے گا نا، ضرورت نہیں تو سارے مکاتب انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے حساب سے صحیح نظریات کے تحصیل، مگر انتظار تو کر رہے ہیں نا سب کہ آئے گا آخری، تو ضرورت ہے تو آئے گا نا، تو بس تو نہیں، لہٰذا ہر ایک کا الگ الگ مقام۔ ابھی الگ الگ مقام کی تفصیل میں بھی جائیں گے، اطمینان رکھیے، آپ بتائیں گے آپ کو، لیکن اتنا تو معلوم ہو گیا کہ رسول کا جو احترام ہے بیٹی کے رشتے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ تو رسول جانتے ہیں کہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ میں رسول ہوں، یعنی کل رسول ہے، ہر حالت میں رسول ہے، ہر عالم میں رسول ہے، اٹھتے بیٹھتے رسول ہے، سوتے جاگتے رسول ہے۔ ہم اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کا دونوں کا یہی عقیدہ ہے، سمجھ لیجئے۔ کچھ ہمارے برادران اس عقیدے سے تھوڑا سا اختلاف کر سکتے ہوں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول ہر حال میں رسول ہے، کل رسول ہے۔ تو جب کل رسول ہے اور کہتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، جب یہ فرماتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، تو کیا مطلب نکلا؟ کہ میرا ٹکڑا، یعنی جزو رسالت ہے فاطمہ، اور اس کو کل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کے جز کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ لہذا یہ مطلب ہے اس کا، یہ احترام کس کا ہے؟ اس بضعۃ منی کا ہے، اس ام ابیہا کا ہے، کہ جو اپنے بابا کی ماں کے مقام پر ہے۔ کیوں؟ انشاءاللہ میں نے عرض کیا، کیونکہ اب وقت بہت ہو گیا، کل ذرا آپ جلدی آ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سلام پڑھنے والوں کو ٹوکا جائے۔ ہاں یہ خیال کیجئے کہ جو آپ کے مقامی پڑھنے والے ہیں ان کو کم پڑھوائیے، 4 شعر، وہ 12 15 شعر نہ پڑھے، اور جس کو پڑھنے کے لیے بلایا آپ نے اس کو بیچارے کو زیادہ وقت دیں، تو بیچارہ آج 5 شعر پڑھ کے چلا گیا میری وجہ سے، ان کو بھی 2 قطعوں پہ گزارا کرنا پڑا، لیکن میں 10 بجے بیٹھ جاؤں گا، یہ میں نے بتا دیا۔ آپ لوگ جلدی تشریف لائیں گے 9 بجے تو ان سب کو سن لیجیے گا، 10-15 منٹ تو سلام پڑھنے والوں کو مل جائے، کچھ وقت ہمارے خطیب حسینیت کو بھی مل جائے، نقی صاحب کو، ان کو بھی مل جائے، تو سب کا ہو جائے گا، لیکن مجھے بھی کچھ تھوڑا سا وقت مل جائے۔ اب میں کیا 10:30 بجے بیٹھوں گا تو پھر کب تک پڑھوں گا؟ پھر آپ کہیں گے پھر آپ کو نیند آنی شروع ہوتی ہے، لوگ سونا شروع ہو جاتے ہیں، میں اوپر سے دیکھتا ہوں۔ ہاں یہ میرا مزاج ہے کہ جو سو رہا ہوتا ہے میں اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کہ سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر وہ اہانت ہوتی ہے نا، عزت نفس پہ آنچ آتی ہے۔ تو اس لیے سونے والے کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، مگر میں جان کے آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اگر آپ کو دیکھتا تو سب آپ کو دیکھنے لگتے، اور عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے آپ کی، تو پیغام پہنچا دیا۔ لہٰذا یہ خیال رکھیے گا، صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ تمام ہو گیا۔ کچھ تو ہے نا یہ فاطمہ کہ جس کے لیے رسول پہلے سے آمادہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو، بس میں منزل کی طرف آ گیا، پہلے سے آمادہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والا وقت ہے، آنے والی مصیبت ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اچھا کتنے دن ہیں حضور کے وصال اور شہزادی کونین کے وصال میں؟ 95 یا 75 دن، بس
28 سفر سے 13 جمادی الاول کی تاریخ رکھیں جو ابھی گزری ہے تو 75 دن، 3 جمادی الثانی رکھیں تو 95 دن۔ روایات میں یہی لکھا ہے کہ آپ حضور کے بعد 75 دن حیات، یہ ظاہری حیات کے جو دن گزارے آپ نے 75 دن، اور کہیں لکھا ہے 95 دن، کیونکہ قلبی نسخے ہوتے تھے نا، اسی 75 جو عربی میں لکھا جاتا ہے 95 میں شبہ ہوا، لہٰذا 2 تاریخیں وجود میں آ گئیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، لہٰذا کوئی بات نہیں، ان دونوں تاریخوں میں مجالس برپا ہوتی ہیں تو کس کا ذکر ہوتا ہے؟ شہزادی کونین کا ہوتا ہے نا۔ دونوں تاریخوں میں ایام فاطمہ منائے جاتے ہیں، اور تمام ہمارے مراجع الزام جو ہیں خود ان کے حسینیوں میں، ان کے گھروں میں یہ مجالس برپا ہوتی ہیں ایام فاطمہ کے نام سے، دونوں تاریخوں میں، کیونکہ میں رہا ہوں 13-14 سال وہاں، تو میں نے خود دیکھا جتنے مراجع ہیں ان سب کی بیرونیاں کہلاتی ہیں، ان کے گھروں میں یا ان کے حسینی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جمادی الاول میں بھی ایام فاطمہ کی مجالس، اور جمادی الثانی میں بھی، آپ کے یہاں تو ابھی آیا ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں تو شروع سے ہمیشہ سے ایام فاطمہ منائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ مقام فاطمہ کیا ہے، مقام فاطمہ تک تو خیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اہمیت کو جانتے ہیں کہ اصل اصول کون ہے، اصل کون ہے، جڑ کون ہے، کس نے یہ قبول کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ کون سی ماں ایسی ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں آئے اور اسی وقت اس کو یہ خبر مل جائے کہ یہ بے دردی سے پشت گردن سے ذبح کر دیا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اگر جب یہ خبر ملی ہے معصوم کونین کو، اگر وہ دعا کریں بار الہہ میں یہ امتحان نہیں دے سکتی، تو کیا آپ کی دعا رد ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ ان سے زیادہ مستجاب الدعا کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ مگر کیا یہ دعا مانگی فاطمہ زہرا نے؟ میں آپ سے فرض قائم کر رہا ہوں، فرض کر لیں شہزادی یہ دعا کریں کہ پروردگار معبود میں یہ امتحان نہیں دے سکتی اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا، یہ کربلا کا امتحان نہیں لیتا، اللہ امتحان قبول کر لیتا۔ بھئی آخر جناب ایوب نے اپنے امتحان کے ختم کرنے کی دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ جناب یونس نے رحم ماہی میں، شکم ماہی میں دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی، پروردگار سے نجات دے دے مجھے، جس نے جیسے دعا مانگی اللہ نے قبول کر لیا، ان کی مصیبتوں کو ختم کر دیا۔ جناب یوسف نے دعا مانگی، پروردگار مجھے زندان سے رہا کر دیا، جائیے۔ جناب یعقوب نے دعا مانگی، بار الہ میری بصیرت چلی گئی، آنکھوں پہ چربی آ گئی، میرا بیٹا مجھے ملا دے، اللہ نے دے دیا، ملا دیا۔ نبی رہے کہ نہیں رہے، معصوم رہے، نبی رہے، دعا قبول کر لی۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر سیدہ یہ دعا مانگے تو کیا پوری نہیں ہوگی؟ لیکن کہیں دعا مانگی فاطمہ زہرا نے؟ کہیں دعا نہیں مانگی کہ معبود میرے بچوں کو سے یہ امتحان نہیں لے، مجھ سے یہ امتحان نہیں لے، میں اپنے بچوں کا امتحان نہیں دے سکتی۔ بس اسی لیے تو فاطمہ فاطمہ ہے۔ کیوں؟ قبول کیا فاطمہ نے ان سارے امتحانات کو، اور کوئی کائنات میں تھا ہی نہیں ایسا۔ فاطمہ جانتی ہے کہ اگر میرے بچے قربانی نہیں دیں گے، اسلام مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، کتاب آ چکی، تو پھر ایک اور دین چاہیے، پھر ایک اور رسول چاہیے، کیونکہ یہ قربانی ضروری ہے، پھر ایک اور رسول، پھر ایک اور کتاب۔ لہذا اس لیے فاطمہ زہرا نے قبول کیا ان قربانیوں کو دینا کہ معبود تیرا دین باقی رہنا چاہیے، میرے نانا کی شریعت باقی رہنا چاہیے، میرا گھر لٹتا ہے لٹ جائے، میرا گھر اجڑتا ہے اجڑ جائے۔ اس لیے مقام فاطمہ اتنا بلند ہے۔ میں نے تو ابھی ایک ہی جملہ کہا ہے، ابھی تو میں زندگی رہی کل پرسوں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا اس معاملے میں دلائل کہ حجت کیوں ہے، ایک ایک مقام پر حجت ہے فاطمہ، ہر مقام پر حجت ہے۔ کیسی حجت ہے فاطمہ؟ ملک الموت کو کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت درکار ہے؟ نہیں۔ انبیاء کے گھروں میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں چاہیے، صرف روح قبض کرتے وقت انبیاء سے اجازت لیتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم آ گیا، میں آ گیا ہوں، تیار ہو جائیے، اتنا ہے بس، اتنا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یا آواز دے کے آئے گا انبیاء کے گھروں میں، آواز دے کے آئیں گے، بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے تشریف لائیں گے۔ لیکن جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا؟ جب معصوم کونین کے زانو پہ بابا کا سر ہے اور راز و نیاز باپ اور بیٹی میں آخر میں گفتگو ہوئی ہے
اس گفتگو کے دوران کبھی فاطمہ روتی تھی کبھی مسکراتی تھی، ہے نا روایتیں یہ سب، کبھی روتی تھی کبھی مسکراتی تھی۔ اس عالم میں دق الباب ہوا اور شہزادی نے سر اٹھا کر کہا کہ جو بھی ہے واپس چلے جاؤ۔ ابھی رسول کی بیٹی اس کے سرہانے بیٹھی، خاموشی ہو گئی۔ پھر باپ اور بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دق الباب ہوا، پھر شہزادی نے سر اٹھا کے کہا جو بھی ہے چلے جاؤ۔ ابھی رسول کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی۔ جب تھوڑی دیر بعد تیسری بار دق الباب ہوا تو اب سخت لہجے میں شہزادی نے کہا تم نے سنا نہیں؟ میں فاطمہ رسول کی بیٹی تم سے کہہ رہی ہوں۔ مفہوم یہ ہے، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے جو بیان کر رہا ہوں، چلے جاؤ۔ ابھی فاطمہ بیٹھی ہے، رسول کی بیٹی بیٹھی۔ اب رسول نے آنکھیں کھولی اور فرماتے میری بچی جانتی ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے کوئی بھی دہلیز پار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میری بچی اجازت دے دے، اس لیے کہ اسے کہیں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، مگر اس دہلیز کو پار نہیں کر سکتا جب تک تو اجازت نہ دے دے۔ میری اور تیری جدائی، میرے اور تیرے فراق کا وقت آیا۔ یہ ہے فاطمہ۔ یہ منزلت، یہ منصب کسی کو حاصل ہے نہیں ہے۔ ان 75 اور 95 دنوں میں ہوا کیا؟ جہاں میں نے وہ آخری مجلس 2 دن پہلے ختم کی ہے، وہاں سے شروع کر رہا ہوں مصائب کا آغاز، کہ ان 75 دنوں میں اس بی بی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ سن مبارک ہے 19 سال 21 سال 23 سال، بس اتنا ہی ہے نا۔ جس نے بہت زیادہ لکھا 25 سال، ارے تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اگر 25 سال بھی لکھ رہے ہو تم تو کیا 25 سال ضعیفی کا عمر، ضعیفی کا سال ہے؟ ضعیفی کا سن ہے؟ کتنی مصیبتیں پڑی دختر رسول پر کہ آپ ایک ضعیفہ کی صورت میں آ گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، جھک گئی، کمر جھک گئی تھی شہزادی، ہر وقت تپ بخار میں، اور سختی سے سر کو چادر کے ٹکڑے سے، رومال سے یا دوپٹے سے باندھ کے رکھتی تھی، ہر وقت شدید درد اور بخار، اور کمر جھک گئی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، ایک ضعیفہ کی صورت میں آ گئی تھی دختر رسول۔ کتنی مصیبتیں پڑی کہ شہزادی فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر وہ مصیبتیں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ کیسی مصیبتیں عزاداروں، کیسی مصیبتیں! کیا اتنی مصیبت کم ہے کہ شہزادی کے گھر پر اس طرح سے ہلہ بولا جائے اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود، حسن حسین موجود ہو، زینب ام کلثوم موجود ہو، بس آخری جملے سن لیجئے کہ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ شہزادی اتنا تو ہوا کہ مدینے والوں کو جب آپ کا رونا گراں گزرا اور انہوں نے شکایت کی علی سے کہ یا علی دختر رسول کے رونے سے ہم بہت پریشان ہیں، کوئی ایک وقت مقرر کر دیجئے، یہ رات میں رونے یا دن میں ان کو پیغام دے دیجئے۔ اور علی نے روتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ معصوم کونین، کوئی مقابلہ، کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے آپ کے مصائب کا کسی کے بھی ساتھ، لیکن اس گناہگار ناچیز عاجز کو بس یہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ اتنا تو ہوا کہ علی نے جنت البقیع کے پیچھے آپ کی گریہ وزاری کرنے کے لیے بیت الحزن تو بنا دیا۔ آپ جتنے روز بابا سے جدا رہی، آپ روتی رہی، آپ گریہ کرتی رہیں، ارے آپ کی بچی زینب کیا کرے؟ گھر میں 72 لاشیں پڑے ہیں، گنج شہیدہ میں 72 لاشیں، ان لاشوں میں 18 بنی ہاشم، ان لاشوں میں عباس، ان لاشوں میں علی اکبر، ان لاشوں میں قاسم و محمد، اور سب سے بڑھ کر آپ کا ماجایا حسین، لاشیں ٹاپ گھوڑوں کی ٹاپ
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنی امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. باری الہ بے گناہ اسیروں کو خاص طور پر ہمارے اسیروں کو اور ہمارے لاپتہ جوانوں کو خیر و عافیت سے ان کے گھروں تک پہنچا دے. ظالموں کے چنگل سے انہیں رہائی عطا فرما دے. بار الہ ہماری ملت میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے. دشمن ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام کو دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. ہمارے ملک کو دہشت گردوں سے پاک کر دے. دہشت گردوں کو تباہ و برباد کر دے. ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے. ان کے سہولت کاروں کو ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے. ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. جو بھی بے گناہ مارے جا رہے ہیں یاد رکھیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ پولیس کے سپاہی ہوں چاہے وہ رینجرز کے چاہے وہ فوج کے جوان LOC پہ شہید کیے جا رہے ہوں. ہم پر کسی نے کتنے بھی ظلم کیے لیکن اہل بیت کا یہ سبق یاد رکھنا کہ آواز جب اٹھانا بطور کلی مظلوم کے لیے اٹھانا. تو جو بھی یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں بار الہ ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے. ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے. بار الہ ہمارے محلوں میں ہمارے گلیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم اس قابل نہیں ہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہوں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کر تمام شہدائے ملت کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ